فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. हमारे रोज़मर्रा के मुआमलात में, गुफ्तगू में, कामकाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें हम ज़्यादा हैसियत नहीं देते या उन चीज़ों को ख़तरनाक नहीं समझते, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें बसा औक़ात हमारे ज़ाहिर के लिए और बसा औक़ात हमारे ईमान के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। उन्हीं में से एक चीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों को, दिनों को, महीनों को मनहूस समझना भी। ज़ुबानी तौर पर हम जितना भी इनकार करें, लेकिन हकीकत में हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है, ये चीज़ मनहूस है, ये बंदा ही मनहूस है, ये दिन, ये तारीख़, ये नंबर, ये मेरे लिए मनहूस है। और बस औक़ात बड़े पढ़े लिखे, समझदार, इल्म रखने वाले वो भी इन चक्रों में पड़े हुए नज़र आते हैं। उनके सवालात सुनकर इंसान को बड़ी हैरानी होती।
علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز کو ذاتی طور پر اس کے اندر نحوست کا یقین رکھنا من اعمال الشرک والکفر، یہ بسا اوقات شرک ہو جاتا ہے، بسا اوقات کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے، لیکن کن لوگوں کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، قوم صالح اور اصحاب قریہ کے ساتھ۔ فرعونی بھی جناب موسیٰ کو یہی کہتے تھے تو بدبخت، نعوذ باللہ موسیٰ جب سے تو آیا ہے نا فساد پڑ گیا، لڑائیاں جھگڑے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ ابھی میں نے سورہ یاسین کی آپ کے سامنے آیات پڑھی، ان میں بھی اصحاب القریہ کی طرف اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کیا کہنے لگے؟ انا تطیرنا بکم، جو نحوست پھیل رہی ہے تمہاری وجہ سے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے اپنی ان حرکتوں سے، اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی باتوں سے، اپنے معاملات کے پرچار سے، تو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم، ان اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں کا جواب یہ تھا کہ جو کچھ اگر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں، وہ تمہاری اپنی قسمت ہے، تمہاری قسمت میں خرابی لکھی، ہم تو وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر، لوگو لا عدوى، کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی کہ اس کو لگی ہے تو لازمی بات ہے یہ دوسرے کو لگے گی یا لگ کر رہے گی۔ گھر میں عموماً یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ نزلہ زکام جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے۔ اب گھر کے اندر 6-7 افراد ہوتے ہیں، 2 کو ہوتا ہے، 3 کو ہوتا ہے، 3 کو نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں؟ عام چیز ہے، خارش ہے، اسے ہم متعدی سمجھتے ہیں۔ گھر میں 1-2 افراد کو ہو گئی، 3 کو ہو گئی، باقی کو نہیں ہوئی۔ لا عدوى، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، ہاں اللہ رب العالمین جہاں اس کا حکم ہوتا ہے، اذن ہوتا ہے، لگ جاتی۔ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ پورے یہاں تو کسی کو خارش نہیں تھی، آخر پہلے کو کہیں سے تو لگی نا، وہ کہاں سے لگی؟ ولا طیرۃ، اور بدشگونی نہیں ہے، بیماریاں خود متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ متعدی نہ کرے، جب تک اللہ نہ پھیلائے۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ عام معروف بات ہے، الو منحوس ہے جی، الو منحوس ہے، ہاں جی، بسا اوقات جانوروں کی، کتوں کی رات کو بری بری آوازیں نکالنا منحوس ہے۔ ولا طیرۃ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ولا ہامۃ ولا صفر، اور نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ وقت منحوس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کفر اور شرک کی طرف لے جاتی۔ جناب انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وَيُعْجِبُنِ الْفَالِ، البتہ فال لینا مجھے پسند ہے، فال لینا مجھے پسند ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ فال کیا چیز ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ، کوئی بھی اچھی بات۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ بیمار ہے، اور
اسے ملنے کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے ایک شخص آ جاتا ہے جس کا نام ہے سالم۔ سالم کا کیا مطلب ہے؟ صحیح سالم۔ تو بندہ یہ بات کہے کہ بھائی اب سالم آ گیا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سلامتی دے دے گا۔ اور بس اوقات یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی ایسا شخص آ جائے، معاملہ آ جائے، کہیں ہم پریشانی میں بیٹھے ہوں، کوئی بندہ آ جائے، ہم کہتے ہیں لو جی فلاں صاحب آ گئے، ہم مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہے یہ بھی اسی کی قسم ہی، کسی بندے کے آنے سے تو کچھ نہیں نہ ہونا تو اللہ کے کرنے سے ہے، لیکن مجھے یہ چیز پسند ہے۔ اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ جو بدشگونی ہے، بدفعالی ہے، وہ ایک منفی تھنکنگ ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ اور نیگیٹو تھنکنگ جب آپ منفی سوچیں گے اس کے اثرات بھی منفی نکلیں گے، یہ تجربہ کر کے دیکھ۔ اور اس چیز کو آج سائنس بھی اپروو کر رہی ہے کہ جب ہم منفی سوچتے ہیں نا کہ نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، نقصان ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں ہونا۔ وہ دن رات صبح شام یہی سوچتا رہتا، اس کا کام نہیں ہوتا۔ آج سائنس بھی اس کو اپروو کر رہی ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ، بری سوچ، یہ پھر انسان کے ماحول کے اوپر، انسان کے مزاج اور انسان کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتی۔ ایک انسان ہے وہ ایسے ہی کسی کے متعلق منفی سوچے رکھتا ہے، ہاں جی یہ میرے ساتھ، یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ میرے ساتھ حسد کرتا ہے، یہ میری شکایتیں کرتا ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکاں ہے۔ وہ ہمیشہ جب اس تھنکنگ کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر ویسا معاملہ کرتا ہے تو لڑائی جھگڑیاں اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان کسی کے متعلق اچھا گمان رکھے اور بالفرض اگلا برا بھی ہو، جب ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں وہ بھی آٹومیٹک اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اگلا انسان اچھا ہو، میں نے اپنی غلط تھنکنگ سے غلط چیز سوچی اور میں نے غلط رویہ اختیار کیا، اگلا جواب کے اندر وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہلکی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، بدفعالی جو ہے، یہ پسند نہیں مجھے، البتہ اچھی بات، اچھی سوچ، اچھی تھنکنگ مجھے پسند ہے۔ البتہ اگر کبھی کسی کے ذہن میں کوئی بات آ ہی جاتی ہے، انسان ہے نا، اتفاقات ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پھر اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے، بلکہ کیا کہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت۔ اے اللہ، اگر کوئی اچھائی ملنی ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی برکت ہے، عزت ہے، فائدہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ یہ ساری چیزیں دینے والا تو ہے۔ ولا يدفع السیئات الا انت، اور اگر کوئی برائی میرے طرف آنے والی ہے اس کو روکنے والا بھی تو ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرا یہی ایمان، میرا یہی ایمان ہے، کیا کہ نیک، اگر کوئی اچھائی ملنی ہے تو تیری طرف سے ملنی ہے، اور اگر میں نے برائی سے بچنا ہے تو تیرے حکم سے بچنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کفر اور شرک کیسے بنتا ہے؟ یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی ہنسا رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ مجھے نقصان اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اس بندے کی طرف سے ہوا، تو شرک ہو گیا کہ نہیں؟ بارش برس رہی ہے، کس کے حکم سے برس رہی؟ اللہ کے حکم سے برس رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا، بارش ہوئی، جو آپ کے ساتھ تھے ان میں سے جہاں پرانے صحابہ تھے، کچھ نئے لوگ بھی تھے جن کے پرانے عقائد تھے، آپ نے فرمایا جو رات کو بارش ہوئی ہے نا، بے شمار لوگ اس بارش کی بنا پر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو مسلمان ہیں، کیسا شرک اور کیسا کفر؟ فرمایا جن لوگوں نے تو کہا نا مطرنا بفضل اللہ، اللہ نے اپنی رحمت برسائی ہے، ان کا تو ایمان ثابت ہو گیا، قائم ہو گیا۔ اور جنہوں نے کہا نا
کہ اب فلاں ستارہ جو ہے وہ فلاں اس کے اندر مدار کے اندر داخل ہو گیا اور یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، ان کا ایمان اللہ سے ہٹ گیا اور ستاروں پر آ گیا، کفر ہو گیا۔ تو یہ ایمان اور کفر کا معاملہ۔ جناب طاؤوس ایک نیک شخص ہے، حلیت الاولیاء میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ کسی بندے کے ساتھ جا رہے تھے تو اس بندے نے کوے کی عجیب و غریب آواز سنی تو کیا کہنے لگا؟ خیر، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، یہ کیسی عجیب و غریب آواز ہے؟ طاؤوس کہنے لگے ایو خیر ھذا او شر، او بے وقوف، اس کوے کی آواز میں کون سی خیر اور شر ہے؟ چل مجھ سے علیحدہ ہو جا، میرے ساتھ نہیں چلنا۔ عجیب فضول آدمی کوے کی آواز سن رہا ہے، کہہ رہا اللہ خیر کرے، کل آگے جا کے کچھ اور ہوگا، کہے گا اللہ خیر کرے، تیرا ایمان ہی نہیں۔ فرمایا چل اپنے رستے پر ہو، میرے ساتھ نہ چل۔ کہ جس انسان کے عقیدے کے اندر اتنی کمزوری ہے، جس انسان کے عقیدے کے اندر اتنی کمزوری ہے، اس کے ایمان کی کیا حالت ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردته الطیرة عن حاجتی، ایک انسان ایک کام کرنے کے لیے گیا، کسی جگہ جا رہا تھا اور کسی اس قسم کی الٹی سیدھی بات کی بنا پر وہ کام کرنے سے رک گیا اور باہر واپس آ گیا۔ مثال کے طور پر یا معروف بات ہے جی، کالی بلی کا راستہ کاٹنا ٹھیک نہیں ہے جی، تو جی میں کسی کام جا رہا تھا تو آگے سے کالی بلی کالے کتے نے راستہ کاٹ لیا تو میں کہوں نہیں جی میرا تو کام نہیں ہونا ہے جی۔ بندہ کسی بڑے اچھے موڈ کے اندر جا رہا تھا، آگے کوئی عجیب و غریب بندہ مل گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، بندہ واپس آ جائے، بندہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ یار اس سفر کی جس معاملے کی ابتدا اتنی بری ہوئی، آگے اس سے بھی برا ہوگا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ انسان سفر پر جا رہا تھا، ابھی گھر سے نکلا ہی کوئی نقصان ہو جائے اور وہ واپس آ جائے کہ میں نے یہ سفر نہیں کرنا، ابھی میں نکلا ہی تھا یہ نقصان ہو گیا، آگے نکلوں گا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا۔ فرمایا جو انسان اپنے کسی مقصد کے لیے نکلا اور کوئی اس قسم کا عذر بنا کر وہ گھر واپس آ گیا، اسے اس کا کفارہ دینا پڑے گا، فقد اشرک، اس نے شرکیہ کام کیا۔ نقصان اس بندے نے کرنا تھا، او بھائی نقصان تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا، نقصان تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ ساری بھلائیاں تو دیتا ہے اور ہر قسم کے شروں سے تو بچاتا ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ انسان یہ کس چیز کا کفارہ ہے؟ یہ انسان کے ایمان کی تجدید ہے۔ جو ہم نے ایک جو شرکیہ یا کفریہ جو بات اپنی زبان سے نکالی تھی یا ہمارے ذہن کے اندر آ گئی تھی اور ہم نے خیر اور شر کو کسی انسان، کسی چیز، کسی وقت کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اس کا انکار پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ اور اس کی طاقت کے اظہار کے ساتھ ہم نے کی۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ ساری خیریں تو دیتا ہے، ہر قسم کے شر سے تو بچاتا ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان چیزوں سے، اس قسم کے خیالات سے، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں مختلف رنگ اور شکلوں کے ساتھ پائی جاتی، عام ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی، نہیں یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیوں یار یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں، بھئی کیوں، میں نے جب بھی یہ کام کیا نا مجھے نقصان ہوا، بھئی اس ٹائم میں کام نہیں کرنا، بھئی کیوں نہیں کرنا، میں نے جب بھی اس وقت میں نے کام کیا نا میرے ساتھ ایسا ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں؟ بس اوقات بعض لوگوں نے گنتی اور ٹائم کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ یار یہ جو حصہ ہے نا، نہیں اس دن میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیوں، یہ دن جو ہے نا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی یہ اتفاقات ہیں، یہ اتفاقات ہیں، اس قسم کی چیزیں اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان چیزوں کا حل وہ ایمان کے اندر ہے، انسان توکل کرے۔ یہی جب بات ہوئی نا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر یہ جو ہمارے ذہنوں میں باتیں گھسی ہوئی، یہ وقت ٹھیک نہیں، یہ دن ٹھیک نہیں، یہ مہینہ ٹھیک نہیں، یہ صبح اور شام ٹھیک نہیں، یہ بندہ میرے لیے ٹھیک نہیں، اے اللہ کے رسول اس سے کیسے جان چھڑوائیں؟ فرمایا یذھبہ التوکل، اللہ پر توکل اور اعتماد کرو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اللہ پر توکل اور اعتماد کرو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی کام کسی مقصد کے لیے نکلا ہوا ہو تو ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات دیکھ کر واپس نہ آئے بلکہ اپنے کام کے اوپر چلتا رہے، اپنے کام کے اوپر چلتا رہے۔ بڑی حدیث عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یلج الدرجات العلا، وہ انسان کبھی بھی جنت کے اعلیٰ درجات میں نہیں جا سکتا۔ کون سا؟ جس نے بدفعلی کی یا جس کے لیے بدفعلی کی گئی، یہ جنت کے اعلیٰ درجات میں نہیں جا سکتا۔ جب ایمان ہی ناقص تھا تو جنت کے درجات کیسے اسے اعلیٰ مل سکتے ہیں؟ اعلیٰ درجات تو انہی کے لیے ہے نا جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ ایسے ہی حساب کتاب لگواتے پھریں گے اپنے بچوں کے نام کا، اپنے نام کا، ہاں جی، شادی کی تاریخیں اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں۔ لن یلج الدرجات العلا، وہ انسان جنت کے اعلیٰ درجات میں نہیں پہنچ سکتا۔ کون؟ من تکہن او تکہن لہ، جو انسان بدفعلی کرتا رہا، کہانت کرتا رہا یا اس کے لیے کہانت کی جاتی رہی۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ دعا۔ میں نے اور آپ نے کوئی کام شروع کیا، کوئی قدم اٹھایا، کوئی سفر شروع کیا، کوئی لین دین شروع کیا، کہیں کوئی رشتے کی بات شروع کی، کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی معاملہ دنیا کا کیا، حل کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں۔ اگر کوئی چھوٹا سا کوئی 19-20 کا کوئی نقصان ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے سارے کا سارا نقصان ہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے سارے کا سارا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صلح حدیبیہ کیسے ہوئی؟ ذرا تصور کریں کہ اللہ کا رسول خواب دیکھ رہا ہے، تصور کریں اللہ کا رسول خواب دیکھ رہا ہے کیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ بھائی تم عمرہ کر رہے ہو۔ خواب میں نے اور آپ نے نہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا، اور اپنے سینکڑوں صحابہ اکٹھے کر لیے، عمرے کے لیے چل پڑے۔ اور جب بالکل سمجھیں کہ حدود حرم پر پہنچ گئے، آگے سے جناب دشمن آ گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو عمرہ نہیں کرنے دینا، ہم نے تو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ معاملہ بگڑ گیا کہ نہیں بگڑ گیا؟ صلح حدیبیہ کا کبھی واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر جیسا انسان وہ بے قابو ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو آ کر کیا کہہ رہے ہیں عمر؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ سچے نبی نہیں؟ فرمایا میں سچا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کے خواب سچ نہیں، ہم حق نہیں؟ فرمایا میں حق ہوں، میری بات بھی حق ہے۔ فرمایا تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے خواب بھی دیکھا، اللہ نے مجھے خواب بھی دکھایا، لیکن یہ تو اس کے اندر کہیں نہیں تھا کہ اسی سال کرو گے۔ یہی تھا نا کہ تم حج اور عمرہ کرو گے، وہ اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، وہ اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن ظن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن ظن ہے۔ معاملہ بگڑ گیا تو کیا ہوا؟ اور صلح کر کے واپس آ گئے۔ اور سیرت اگر پڑھیں تو صلح حدیبیہ کا جو یہ موقع گزرا، ان سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے اس سے پہلے کبھی مسلمان نہیں۔ اتنی اس شر کے اندر اللہ نے خیر پیدا کر دی۔ شر ہی تھا نا، شر تھا، لیکن اللہ نے خیر پیدا کر دی۔ اور اللہ کے رسول نے اسے منفی نہیں لیا، اللہ کے رسول نے اسے مثبت لیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اگر وہ نہیں کرنے دے رہے، اگر وہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دے رہے، کوئی بات نہیں، ہم پھر آ جائیں گے، ہم پھر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی چوتھی چیز، تیسری چیز تھی دعا کرنا۔ پہلی چیز توکل، اللہ پر توکل کریں۔ دوسری چیز، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام سے ہم نے واپس نہیں ہٹنا، اگر ہمارا صحیح کام ہے، جائز کام ہے، کریں۔ اور تیسری چیز ہے دعا کرنا۔
اور چوتھی چیز، شیطان ذہن میں جو کچھ مرضی ڈالے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. شیطان کا تو کام ہے مومن کو پریشان کرنا، شیطان کا کام ہے مومن کے ایمان کو خراب کرنا، ایمان کے انسان کے اعمال کو خراب کرنا. یہ شیطان کا کام ہے. اور ہمارا تو ویسے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تو بھائی یہ دنیا کے نقصان، یہ دنیا کے حادثات، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کے مرض، یہ دنیا کی قطع تعلقیاں، یہ دنیا کے خسارے، یہ دنیا کے اندر دنیا کے آزمائش اور ابتلاء اور امتحان، یہ اللہ نے جب دنیا میں رکھے ہیں تو پھر دنیا والوں پہ ہی آنے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہمیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمارا تو ایمان ہے اچھی اور بری تقدیر پر. ہم بس اوقات ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا، کوئی رشتے کے معاملات میں بگاڑ آ گیا، کوئی خاندانی معاملات تھوڑے سے بگڑ گئے، میاں بیوی سلسلہ اپ ڈاؤن ہو گیا، اولاد کے ساتھ کوئی سلسلہ بگڑ گیا، کوئی اور لانگ ٹرم کوئی سسٹم تھا، بڑی امید تھی، بہت کچھ تھا، نہیں چل سکا. سب کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے، میرا اکیلے کا درمیان میں خراب ہو گیا. میں سمجھ لیا بھائی کسی نے میرے تے کالا جادو کر دیا. وہ بھائی کوئی کالا جادو نہیں کرتا کسی پر، اور نہ یہ جادو ایسے چلتا ہے. بھائی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. ہمارا ایمان ہے کہ جو شر ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور جو خیر ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ تو ہمارے ایمان کے منافی چیز ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھائی اللہ نے لکھے ایسے، اللہ نے لکھے ایسے. اب یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا تھل پتھل ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کی بھی ہوئی، کافروں کی بھی ہوئی. اور زیادہ جو ہارٹ اٹیک ہوئے اور زیادہ جو لوگوں نے خودکشیاں کی اور زیادہ جو لوگ مرے وہ ان کے تھے، ہمارے نہیں. ہمارے کس وجہ سے اس نے ہم پر اتنا ایفیکٹ نہیں کیا؟ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ ہم نے ایمان یا کچھ ایمان کے ذرات موجود ہیں. ہم نے کہا کچھ نہیں یار اللہ ٹالے، حالات ہیں آتے جاتے رہتے. تو اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا کہ بھائی کچھ بھی نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے. کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور سب سے آخری چیز، کچھ بھی ہو جائے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس بات کا، کچھ بھی ہو جائے مایوس نہیں ہونا اور اللہ سے بدظنی نہیں رکھنی، بدظن نہیں ہونا. ہم اس قسم کے کلمات کہتے ہیں، یار ساریاں آزمائشاں میرے واسطے ہی، اے ساریاں مصیبتاں نے ساڈا گھر ہی ویکھیا ہے. ہاں جی اللہ محفوظ فرمایا اے ساڈے گھر ہی ہونا سی. ہاں جی موت نے ساڈا ہی دروازہ ویکھیا ہے. ہاں جی خسارہ سانو ہی ویکھدا ہے، ساری دنیا ساڈے نال ہی انج کردی ہے. حسن الظن باللہ، اللہ سے حسن ظن رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا پیش آتا ہوں. کچھ بھی ہو جائے اللہ سے بدظنی نہیں رکھنی. یہ ایک مومن کو سزاوار ہی نہیں ہے. ہمیشہ اپنے رب کے متعلق اچھی امید رکھیں. کیا رکھیں؟ اچھی امید رکھیں. سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف، اللہ اکبر. جناب یوسف نے کتنے جناب نے شیب دیکھے. ہیں جی اپنوں کے ہاتھوں سے کنویں میں گئے، جیل میں گئے، ہیں جی قید کاٹی، الزام لگے، لیکن جناب یوسف کا جو اللہ پر ایمان تھا اور جو ظن تھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں. اور پھر اس نشیب کے بعد اللہ نے نتیجہ کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے پھر مصر کی حکومت عطا فرمائی. ایسے ہوا کہ نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر بھی یہ جو مختلف گیمیں ہوتی ہیں یا جھولے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کسی چیز کو بہت اوپر چڑھانا ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں پھر اوپر چڑھاتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اگر بلند ہونا چاہتے ہیں تو بلند ہونے کے لیے ایک مرتبہ نیچے تو جانا پڑے گا. ہم بلند تو ہونا چاہتے ہیں، بلندی پر جانا چاہتے ہیں، بلندی کو پسند کرتے ہیں، لیکن نیچے ہونے کے لیے تیار نہیں.
بھئی نیچے ہوں گے تو اوپر ہوں گے نا. اسپرنگ ہے، جب تک آپ ایسے پڑا ہوا ہے تو ویسے تو پڑا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو زیادہ اوپر پھینکنا ہے تو اس کو نیچے دبا کر پھر چھوڑیں، پھر دیکھیں وہ کدھر جاتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نیچے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، نیچے ہونے کے لیے تیار نہیں. جب ہم خود نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین نے جو مستقبل میں آگے ہمارے لیے کچھ رکھا ہے، اللہ رب العالمین پھر حالات سے ہمیں نیچے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو بلندیاں عطا کرتا ہے نا، وہ پھر انسان ہی جانتا ہے یا اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے بدشگونی، بدفعالی، برا تصور، بری سوچ، کچھ بھی ہو جائے، بھئی یہ دنیا اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہمیشہ انسان کو بہترین بدلہ دیتا ہے. ہاں جی، شاعر کہتا ہے نا کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اوپر دانہ پڑا رہا ہے، کبھی وہ اگے گا، اسے فصل لگے گی. جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو پھر جناب وہاں سے وہ نکلتا ہے اور پھر وہ درخت بنتا ہے، اور اتنا توانا درخت بنتا ہے کہ آندیاں چلیں، طوفان چلیں، دن ہو رات ہو، صدیاں بیت جائیں، وہ اتنا سا جو دانہ ہوتا ہے نا، جو زمین کے اندر گیا ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ اور اثر ہوتا ہے وہ پھر صدیوں تک اور سالوں تک قائم رہتا ہے. لیکن ہوا کیا تھا؟ گیا وہ ایک مرتبہ زمین کے اندر تھا. اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں. پریشان نہ ہوں کسی بھی معاملے کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے. کچھ اس دنیا میں منحوس نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، وہ میں اور آپ اپنی قسمت میں لکھوا کے لائے ہیں. تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا اللہ پر توکل، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے دعا کرنی، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے. اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی حفاظت فرمائے.